پرٹیکولرلی اس بیک ڈراپ میں جو انڈیا میں جو واقعہ ہوا ہے اور جو مودی کی گورنمنٹ جو ہے ہم پہ الزامات لگا رہی ہے، ڈائریکٹلی تو ابھی انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ان کے میڈیا اور ذمہ داران جو ہیں وہ اس پہ الزام لگا رہے ہیں. لیکن اب مودی واحد حکمران ہے دنیا کی تاریخ میں جس کے اوپر ویزے کی پابندی جو ہے امریکہ نے لگائی تھی، اور وہ ٹیررسٹ ہونے کے حوالے سے لگائی تھی کہ اس نے 2100-2200 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھا گجرات کا. کوئی بتا دے کہ کسی اور ملک میں اس قسم کا جو ہے ریکگنائزڈ سرٹیفائڈ ٹیررسٹ جو ہے وہ حکمران ہو. یہ تاریخ ہے، یہ میں نے خود نہیں انوینٹ کیا، وہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں. اور یہ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ 7 لاکھ فوج وہاں پہ ہے، 9 لاکھ ہے یا 7 لاکھ ہے، بڑا لمبی چوڑی فگر ہے. 9 لاکھ ان کی 9 لاکھ کی موجودگی میں اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے، تو اس پاسبلٹی کے اوپر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی نورا کشتی تو نہیں ہوئی، یا کوئی اس قسم کا واقعہ تو نہیں ہے جس سے وہ پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہتے ہوں، یا پاکستان کو کسی ہیلے بہانے سے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہوں. ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے یہ کنڈیم کیا ہے. ان آل فارمز جو ہے ہم ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. کوئی بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. پاکستان سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر ٹیررزم کا نشانہ بنا ہے تو پاکستان ہے. آج بھی ٹیررزم از ریجنگ ان پاکستان، both in KP and in بلوچستان. BLA TTP دونوں کے اسپانسر جو ہیں وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، علاج وہاں پہ کرواتے ہیں. یہ میں کوئی اسپیکولیشنز نہیں کر رہا، میں ہارڈ فیکٹس آپ کو بتا رہا. وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیڈرز جو ہیں ایکٹیولی وہ ہمارے یہاں پہ ٹیررزم کو اسپانسر کر رہے ہیں. وے بیک جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی افغانستان میں، اس وقت جس طرح ان کو کیش ڈول آؤٹ کیا جاتا تھا ٹیررسٹ کو، باقاعدہ ویڈیوز جو ہیں ہم نے اس وقت جو ہے آن ریکارڈ لے کے آئے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں. تو افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے یا جو BLA کر رہی ہے اس میں فٹ پرنٹ جو ہے یا فنگر پرنٹس جو ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں ہندوستان کے، اور جو ان کے حکمران کے کریڈینشلز ہیں ایز ٹیررسٹ وہ بالکل جو ہے اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے اسٹیٹ ہندوستان نے جو ہے کینیڈا بھی ایکسپورٹ کیا ٹیررزم، یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ایکسپورٹ کیا. دونوں ملکوں نے اس پہ احتجاج کیا، یہاں تک کہ کینیڈا نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی خطر میں ڈال دیے. اور کینیڈا کے وزیر اعظم جو ہے اس ٹیررسٹ اٹیکس کے اگینسٹ جو ہے جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ویسٹ میں ہندوستان کے خلاف اس قسم کا پروٹیسٹ ہوا ہو. سیم ہیپنڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آلسو. اللہ کے فضل سے پاکستان پہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں کسی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے کسی ممبر کے خلاف، کسی ملک کے خلاف کوئی اس قسم کے الزامات نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس ساری بیک ڈراپ میں اگر ہندوستان جو ہے انہوں نے آفیشلی ابھی کوئی پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن اگر وہ کوئی اس قسم کا کوئی اٹھاتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، نہ ہندوستان کو شک ہونا چاہیے، نہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا. ہم اپنے دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں. اور جو ہے سب سے بڑی گواہی جو ہے ہمارے پاس زندہ گواہی کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے. یہ گواہی ہے کسی کے پاس کہ ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، ICJ میں وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس کی رہائی کے لیے. ایک کمیشنڈ آفیسر جو ہے وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے، وہ یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو اسپانسر کر رہا تھا.
تو سیریز آف انسیڈنٹس آپ کو پچھلے 15-20-30 سال میں ملیں گے جو اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں جو کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہوتا ہے. ان کا جو ہے جو پشت پناہی جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے, چاہے وہ افغانستان کے ذریعے ہو. اب دیکھیں ہمارے ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ سرزمین پہ بیٹھ کے جو ہے جو ہمارے ملک میں کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ کن کے ساتھ ان کے تانے بانے جو ہے بنے ہوئے ہیں اس وقت؟ بی ایل اے کھلم کھلا جو ہے ہندوستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات جو ہے وہ پبلسائز کرتی ہے. ہمارے لیے تو یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ جو ہے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. تو ایک لو انٹینسٹی جنگ جو ہے ہندوستان جو ہے ٹیررسٹ وار جو ہے ہمارے خلاف آلریڈی لڑ رہا ہے. تو اگر انہوں نے اس کا جو اسکیل جو ہے اوپر کرنا چاہا تو ہم تیار ہیں اس کے لیے, کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اپنے ملک کی سرزمین کے لیے, اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی انٹرنیشنل میں پریشر میں آنے والے نہیں ہیں. ہم نے پلوامہ کے اوپر بھی جو ہے اس وقت کیا, جو جس طرح کا ہم نے ریئیکشن دیا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور ہمیں فخر ہے اس وقت کہ انہوں نے ہماری ایئر سپیس کو کی خلاف ورزی کی اور ہم نے اپنی ایئر سپیس کا دفاع کیا. ہم آج بھی پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گی, ہماری افواج اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام. کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس قسم کی جاری ہے جو اس قسم پچھلے 2 دن سے جو پراپیگنڈا چل رہا ہے, یہ انشاءاللہ تعالی اگر اس کو کسی اور شکل اس نے اختیار کی تو پاکستان کی وحدت جو ہے وہ بالکل ڈسپلے ہوگی آن انٹرنیشنل سین, اور ہندوستان کو بھی پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح جواب دے سکتے ہیں.